بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے، اور یہ بات میں سورہ بقرہ کے بیان کے موقع پہ بتا چکا کہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی جوڑا سورہ ہے۔ دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی طرح کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل میں، اہل کتاب میں دونوں کو خطاب کیا، گروہوں کو، لیکن خاص طور پر سورہ مبارکہ میں خطاب نصارہ سے زیادہ ہے۔ سورہ البقرہ میں یہ خطاب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود سے زیادہ نمایاں ہے۔ سورہ الانعام میں سورہ آل عمران میں ہم 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی اہم بات ہے جس کو کہ واضح فرما رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، فرمایا کہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے آپ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل فرمائی۔ منہ آیات محکمات، ان میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، کتاب کا اصل بنیاد ہے۔ وأخر متشابہات، کچھ اور آیات بھی ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔ قرآن مجید نے پھر آگے چل کے یہ واضح کیا کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعویل حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں راسخ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ انہی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔ یہ متشابہ آیات وہ آیات ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں کہ جن حقیقتوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں ان کی تفصیلات جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ متشابہات کا طریقہ ہے، یعنی اللہ نے ایسے الفاظ، ایسے مثالوں کا انتخاب کیا کہ جو ان حقیقتوں سے اس دنیا میں کچھ ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ واضح کر دیا کہ یہ متشابہات ہیں، ان کو ان کے ظاہری الفاظ سے زیادہ ان کی تہ میں جا کے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ جیسے جنت اور جہنم کی تفصیلات، اللہ کا عرش، فرشتے، اللہ کا روح پھونکنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت نمبر 33، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا۔ ایک بہت ہی مختصر لیکن جامع آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، ونوحً، اور نوح کا۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان بہت سے پیغمبر آئے، لیکن دو نمایاں پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل اولاد کا انتخاب کیا، یعنی ابراہیم کا انتخاب تو کیا لیکن اس کے ساتھ ان کی اولاد کا، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا انتخاب کیا۔ فرمایا کہ علی العالمین، درمیان میں اعلیٰ عمران کا ذکر ہے لیکن وہ خاص اس سورہ مبارکہ کے آگے کے مضمون سے متعلق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے تمام جہان والوں کو پر اللہ کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے ان بزرگوں کو اور ان کے خاندانوں کو اللہ نے منتخب کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نصارہ کو دعوت دینے کے لیے ان کی تاریخ کے بعض ان واقعات کو بیان کیا جو اگرچہ کہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن قرآن نے جس اچھوتے انداز میں ان کو بیان کیا، قرآن میں جس طرح کی تفصیلات موجود ہیں، اور قرآن نے جس طرح سے کہ
سیاق سباق سے ان کو جوڑا ہے وہ پچھلی کتابوں میں موجود نہیں، اور ان کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ اور پھر جواب دیا، فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ الیک، ہم نے اس کی وحی کی آپ کی طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور اے پیغمبر آپ تو نہ تھے ان کے پاس جب وہ اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، یہ جاننے کے لیے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، وما کنت لدیہم، اور نہ آپ ان کے پاس تھے اس وقت، اذ یختصمون، جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے اپنے کلام میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے وہ ایک ایسا مضمون ہے، اس میں ایسی تاریخ کی تفصیلات ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ایک آدمی یہ جان سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام ہونے کے سوا اس کی کوئی اور وضاحت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی طرف سے، بالخصوص یہود کی طرف سے جو ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اللہ کے گھر کو مکے کی سرزمین سے الگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کے گھر کی سرزمین، اس کی بستی میں آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں نہ ہونے دیں، ان کی خبر لوگوں تک ایسے نہ پہنچنے پائے کہ جس کے بعد لوگ آپ کو پہچان لیں اور آپ پر ایمان لائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یا مکے میں اللہ کا گھر نہیں بلکہ وہ تو یروشلم میں ہے جو مکے سے بہت دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ کا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے کہ جو بکہ، جو کہ مکے کا پرانا نام تھا، جو بکہ میں، مبارکن، جو بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں اس بات کی کہ یہ پہلا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، مقام ابراہیم، مثلاً مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو اس شہر میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، وللہ علی الناس حج البیت، اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے اس گھر کے حج کرنے کی، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف سفر کی استطاعت رکھتا ہو، ومن کفرا، اور جس کسی نے اس کے باوجود انکار کیا اس کی حقیقت کا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسے جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کے کلام کو، ولا تفرقوا، اور تم تفرقے میں مت پڑو۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی طرف سے یہ جو اعتراضات کیے جا رہے تھے کہ ان کو کوئی نشانی دکھائی جائے، اس کے جواب میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نشانیاں تو آسمانوں اور زمین ہر جگہ اس قدر موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو اور سمجھنے والا ذہن رکھتا ہو تو اس کے لیے پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھرپور ہے۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے
الٹ پھیر میں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور جب وہ غور کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار، باطل اور عبث پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے کہ تو کوئی بیکار باطل کام کرے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ تیرے اس فیصلے کے نتیجے میں حساب کتاب ہوگا، اور کڑا حساب کتاب ہوگا، اور جو لوگ مجرم ٹھہریں گے وہ پھر سزا پائیں گے۔ ہمیں تو اس سزا سے بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔